تبلیغی جماعت ایک دیوبندی صوفی جماعت ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الفضيلة يقول: هل الخروج لمدة أشهر أو أسابيع أو أيام كما تفعله جماعة التبليغ سنة أم بدعة؟ وهل يجوز الخروج مع هذه الجماعة إذا كان الشخص متعلما العلم الشرعي؟ شیخ سے پوچھا گیا کہ کیا جماعت کے ساتھ یعنی تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنا ایک مہینے کے لیے یا چند ہفتوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے نکلنا کیا یہ سنت ہے یا بدعت ہے، اور کیا اس جماعت کے ساتھ یعنی تبلیغی جماعت کے ساتھ اس شخص کا نکلنا کیا جائز ہے جو شخص شریعت کا علم طلب کر رہا ہو؟ اس پر شیخ کا جواب تھا هذا الخروج اللي هو 40 يوم أو 4 أشهر 4 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر هذا بدعة، وهذه جماعة صوفية يعني ثبت أنها جماعة صوفية من ديوبنديين تسربوا إلى بلادنا وغيرها لأجل أن ينشروا الصوفية. لا يجوز لصاحب السنة وصاحب التوحيد أنه يخرج معه، لأنه إذا خرج معهم أعانهم على نشر البدعة واحتج الناس به، قالوا فلان خرج معهم أو الناس خرجوا معهم أو في البلد، فيجب أن يرفض هؤلاء، يجب أن يرفضوا ولا يلتفت إليه لأجل أن يرجعوا ببدعتهم إلى بلادهم ولا ينشرونها بينهم، ولا يقول الإنسان أنا أخرج معهم من أجل التعليم، يعني هذه حيلة. هم ما يقبلون التعليم لأنهم أصحاب مبدأ وأصحاب منهج، هم جاءوا ليعلموه ما جاءوا يتعلمون منه، جاءوا ليعلموه صوفيتهم ومذهبهم، ما جاءوا ليتعلموا منه. لو كانوا يريدون التعلم لجلسوا على العلماء في المساجد وقرأوا الكتب. هذه مغالطات لا يجوز الانخداع بها. شیخ کا جواب تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یعنی اس جماعت کے ساتھ 40 دنوں کے لیے نکلنا یا 4 مہینوں کے لیے یا 4 دنوں کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ جماعت یعنی تبلیغی جماعت صوفی جماعت ہے، اور یہ ثابت اور معروف ہے کہ یہ تبلیغی جماعت دیوبندیوں کی جماعت ہے جو ہمارے ملک میں یا دوسرے ملکوں میں داخل ہو گئے ہیں اس مقصد سے کہ وہ تصوف کو یا صوفیت کو پھیلائیں۔ لہٰذا سنت اور توحید والے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ نکلیں، کیونکہ وہ اگر ان کے ساتھ نکلیں گے تو وہ ان کی بدعت کو پھیلانے میں ان کی مدد کریں گے، اور اس سے لوگ یہ حجت کریں گے کہ فلاں اور فلاں ان کے ساتھ نکل چکا ہے، تو یہ لازم ہے کہ ان جیسوں کو مسترد کر دیا جائے اور ان کی طرف دھیان نہ دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ وہ اپنی بدعت کو لے کر اپنے ملک لوٹ جائے اور ان بدعات کو ہمارے بیچ میں نہ پھیلائیں۔ اور یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو ان کے ساتھ اس لیے نکلتا ہوں تاکہ انہیں تعلیم دوں۔ یہ حیلہ ہے، وہ تعلیم کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ایک خاص مبدأ اور منہج ہے۔ وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ سیکھیں، بلکہ وہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ دوسروں کو صوفیت اور اپنی مذہب کو سکھائیں۔ وہ سیکھنے کے لیے نہیں آتے۔ اگر وہ علم حاصل کرنا چاہتے اور سیکھنا چاہتے تو وہ مساجد میں علماء کے ساتھ بیٹھتے اور ان سے کتابیں پڑھتے۔ یہ مغالطہ ہے اور اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔